وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اولیاء مت بناؤ۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی ولایت سے بنتا ہے۔ ولایت کا مطلب ہوتا ہے قلبی دوستی، یعنی دو افراد کا آپس میں ایسا تعلق کہ ان دونوں کا مقصد زندگی ایک ہو، اس کا نفع اس کا نفع ہو، اس کا نقصان اس کا نقصان ہو، اس کو کہتے ہیں موالات۔ یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بندے کا دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے منسلک ہو جانا کہ اس کا اپنا تشخص ہی ختم ہو جائے، یعنی جو کچھ اس کی زندگی میں ہے، جو کچھ وہ پہن رہا ہے، جو اعمال وہ کر رہا ہے، وہی یہ اختیار کر لے۔ اس سے قلبی محبت کی وجہ سے اپنا تشخص، اپنی پہچان، اپنی انفرادیت، اپنا امتیاز وہ کھو دے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ان کا آپس میں موالات کا تعلق ہے۔ تو اسلام اس بات سے منع کرتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور غیر مذہب والے سے ایسا تعلق قائم کرے کہ وہ موالات والا تعلق ہو جائے، وہ قلبی محبت والا تعلق ہو جائے کہ اس کے اثرات یہ قبول کرنے لگ جائے۔ اس سے منع کیا گیا۔ ہاں، رواداری سے، ہمدردی سے، غمخواری سے اور اخلاقی جو چیزیں ہیں جس میں پڑوس کے حقوق بھی ہیں، ایک انسانیت کے حقوق بھی ہیں، ان سے تو کبھی بھی منع نہیں کیا گیا۔ مثلاً قرضہ لینا دینا ہے، کاروباری مراسم ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حتیٰ کہ ہدیہ بھیج دینے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ خود صحابہ کرام یہودیوں کی طرف ہدیہ بھیجتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے وصول کر لیتے تھے ہدیہ اور قرضہ لے لیا کرتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا پھر ملکی یا قومی اعتبار سے کوئی معاہدے آپس میں کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن محبت کا تعلق وہ صرف ایمان والے سے ہوگا، وہ غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اولیاء مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ان کا آپس میں ایسا تعلق ہے۔ اچھا، بعض کا لفظ ارشاد فرمایا کہ بعض یہود بعض نصارہ کے دوست ہیں، بعض نصارہ بعض یہود کے دوست ہیں، کیونکہ کلی طور پر وہ ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں، بلکہ اس دور کے اندر تو دشمنی تھی، اور اس سے پہلا جو دور تھا اس میں تو شدید دشمنی تھی ان لوگوں کے درمیان میں، یہود اور نصارہ کے بیچ میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نصارہ یہ یہود کو مارتے تھے اور یہود ان کے خلاف کارروائیاں کرتے تھے۔ یہ معاملہ تو ان کا آپس میں بہت شدید تھا، لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ آیات نازل ہو رہی تھی، اس وقت بھی یہود اور نصارہ کے آپس میں دشمنیاں چل رہی تھیں، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بعضهم اولیاء بعض۔ تو ایک مفہوم تو اس کا یہی ہے کہ ان میں سے عمومی طور پر تو دشمنی ہے، لیکن کچھ آپس میں یہ دوست ہیں۔ اور ایک مفہوم یہ بھی آپ لے سکتے ہو کہ عمومی طور پر اس وقت کی فضا یہ نصارہ اور یہود کی آپس کی دوستی کی نہیں تھی، تو گویا کہ یہ پھر پیشن گوئی تھی جب قرآن اتر رہا تھا کہ ابھی تو یہ نہیں ہے آپس میں دوست، لیکن عنقریب یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے۔ آئے دیکھنے کی یہود اور نصارہ کا گٹھ جوڑ جو اسرائیل مارز وجود کے اندر آیا ہے، یہ برطانیہ اور امریکہ کی وجہ سے وجود کے اندر آیا ہے، اور آج اگر باقی ہے تو امریکہ کی وجہ سے باقی ہے، انہی کی پش پناہی ہے، اور انہوں نے مشرق وسطیٰ کے اندر یہاں اس کو بسایا ہے،
تاکہ ان کی فوجی چھاؤنی کے طور پر یہ رہے، اور جیسے آدمی ایک درمیان والی جگہ پر کیمرہ نہیں لگاتا تاکہ میری دائیں بائیں نظر رہے، تو گویا کہ یہ ان سب کا کیمرہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ دیکھتے ہیں دائیں بائیں اور سب کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ مشرق وسطیٰ سارا تیل، سارا آپ نہ بھی کہیں تو تقریباً 45 سے 50% دنیا کے اندر جو تیل سپلائی ہوتا ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے، ایران سے جاتا ہے، یہ UAE سے جاتا ہے، حجاز سے جاتا ہے، ان کے ہاں بہت زیادہ تیل کی فراوانی ہے، تو یہاں وہ نظر رکھے ہوئے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو گویا کہ ایک پیشن گوئی تھی کہ بعضہم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی لگائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو یہودی قبائل کے، تو ان لوگوں سے آپ علیہ السلام نے معاہدے کیے ہیں کہ ہم آپس میں بھی نہیں لڑیں گے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بھی نہیں کریں گے، کوئی باہر سے دخل اندازی کرے گا تو اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر کوئی بھی مسلمانوں سے یا یہود سے لڑتا ہے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ یہ معاہدے ہوئے تھے، بنو قریظہ کے ساتھ بھی معاہدہ تھا، بنو قینقاع کے ساتھ بھی تھا، بنو نذیر کے ساتھ بھی تھا۔ اب ہوا یہ کہ جنگ احد کے بعد، اب جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی، پسپائی ہوئی۔ یہود اور خاص طور پر منافقین وہ یہ سوچتے تھے کہ مسلمانوں کو تو بہرحال فتح ہی ہونی ہے، لہذا ہم ان کے ساتھی بن کر رہیں گے اور ان سے فائدے اٹھائیں گے۔ لیکن جب احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے تو یہ منافقین تھوڑا سا پیچھے ہٹے، یہود تھوڑا سا پیچھے ہٹے۔ اب عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین ہے، ان کا سردار تھا، اس کے تعلقات تھے بنو قریظہ کے ساتھ، بنو قینقاع کے ساتھ، اور چونکہ بنو قریظہ اور قینقاع نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی اور مشرکین کے ساتھ ساز باز کی، تو اس وجہ سے مسلمانوں نے ان کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا۔ معاہدہ تو خیر انہی نے توڑا تھا، یہود نے۔ اب مسلمانوں نے ان کے خلاف کارروائی کرنی تھی۔ اب یہ یہود اور یہ جو منافقین تھے بیچ میں گھسے ہوئے مسلمانوں کی صفوں میں، اب یہ ایسے ڈاما ڈول ہو گئے، مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر نہ ادھر۔ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ کلی طور پر ادھر جھک جاتے ہیں تو مسلمانوں کو تو احد کے اندر شکست ہو چکی ہے، پھر اگر ان کی کسی کے ساتھ جنگ ہوتی ہے پھر ان کو شکست ہو جاتی ہے تو ہمارے تو وہ والے دوست بھی گئے اور مسلمانوں کے ساتھ رہ کر ہمیں فتح بھی نہ ملی، مال غنیمت بھی نہ ملا، دنیاوی مفادات بھی ہمیں حاصل نہ ہوئے، تو ہم کس طرف جائیں گے؟ تو اب نہ تو وہ دوستی توڑ رہے ہیں بنو قینقاع سے، بنو نذیر سے اور بنو قریظہ سے، اور نہ ہی کلی طور پر مسلمانوں کی طرف وہ مائل ہو رہے ہیں۔ ادھر بھی دوستی لگائی ہوئی ہے، ادھر بھی تو مذبذبین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں چلے گا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور ایسے بے انصافوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ دل سیاہ ہو جائیں گے۔ انسان کی جو بد عملی ہے اس کی وجہ سے انسان کے دل پر سیاہی کے نقطے لگتے ہیں، جب سیاہی کے نقطے لگتے ہیں تو جو دل کی آنکھیں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، دل سوچنا سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، تو بس پھر وہ جو کچھ کرے گا وہ ظالموں والا کام کرے گا، اور ایسے ظالموں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔